الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. جزاک اللہ. نعیم بٹ صاحب تلاوت کلام پاک سے کارروائی کا آغاز فرما رہے تھے. ناظرین، جہلم سے رائل نیوز ٹی وی کے زیر اہتمام قومی یکجہتی کانفرنس کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے اور یہ براہ راست نشریات ہیں. سب سے پہلے یہ میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ رائل نیوز ٹی وی کے چیئرمین جناب میاں عبدالغفور بھٹو صاحب نے گزشتہ سال 14 اگست 2010 سے پاکستان بھر میں ایک قومی ملک گیر مہم کا آغاز کیا ہوا ہے اور ان کی یہ مہم کسی ذاتی مقصد کے لیے نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، کوئی ذاتی منفعت اس کے پیش نظر نہیں ہے. وہ آپ سے ووٹ مانگنے بھی نہیں آئے، کوئی سیاسی مسئلہ بھی نہیں ہے کہ جس کے لیے وہ ملک کے گوشے گوشے میں جا رہے ہیں، کونے کونے میں جا رہے ہیں، ہر شہر میں جا رہے ہیں، ہر ضلع میں جا رہے ہیں، ہر تحصیل ہیڈ کوارٹر پہ جا رہے ہیں. پاکستان کے مختلف طبقہ ہے فکر سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، ہر شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد سے براہ راست رابطہ کر رہے ہیں. اسی سلسلے میں آج ہم آپ کے پاس بھی آئے ہیں. ایک نکاتی ایجنڈا ہے، ایک نکتہ لے کر، ایک گزارش لے کر، ایک درخواست لے کر عوام کے پاس، عوام کی خدمت میں، آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ خدا کے لیے اس ملک کی سلامتی کی خاطر، وطن عزیز کی آبرو کو بچانے کے لیے، اپنی عزت کو بچانے کے لیے، عوام کی آواز کو پذیرائی بخشنے کے لیے، پاکستان کو صحیح معنوں میں پاکستان بنانے کے لیے، پاکستان کو 18 کروڑ عوام کا پاکستان بنانے کے لیے ہم ایک ہو جائیں، عوامی سطح پر یکجہتی کا مظاہرہ کریں. چونکہ عوام ہیں، عوام زندہ ہیں، عوام ہم آواز ہیں، عوام ہم آہنگے ہیں. عوام اگر اپنی آواز کو یکجا کر لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان توانا ہوتا ہے. اور یہی آواز ہے جناب چیئرمین میاں عبدالغفور بھٹو صاحب کی کہ وہ انتہائی دل سوزی کے ساتھ، درد مندی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ میدان عمل میں نکلے ہیں اور گزارش یہ کر رہے ہیں کہ آئیے پاکستان کو بچانے کے لیے، پاکستان کو پاکستان کا عظیم مقام دلانے کے لیے ہم ایک ہو جائیں. اور اس مقصد کے لیے علامتی طور پر 14 اگست 2011 ابھی 2 مہینے کے بعد چیئرمین کا یہ پروگرام ہے، ان کا یہ ایجنڈا ہے کہ کراچی سے لے کر خیبر تک، کوئٹہ سے لے کر گوادر تک، پاکستان کے چاروں صوبوں میں، پنجاب میں، بلوچستان میں، سندھ میں، خیبر پختونخوا میں، اس کے علاوہ آزاد کشمیر اور پاکستان کے قبائلی علاقوں میں پاکستان کے محب وطن افراد کو، محب وطن عوام کو آواز دی جائے، ان کو بلایا جائے، ان کو پکارا جائے کہ پرامن طور پر پاکستان کی شاہراہوں پر آ جائے، پرامن طور پر انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائی جائے اور پوری دنیا کو یہ پیغام دیا جائے کہ پاکستان کی قوم
متحد ہے. اور اس کے ساتھ یہ بھی ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ کسی سیاسی پارٹی کا پرچم نہیں ہوگا اس قومی یکجہتی کی تحریک میں. ملک بھر کے عوام اکٹھے ہوں گے لیکن کسی سیاسی پارٹی کا پرچم نہیں ہوگا, کوئی سیاسی نعرہ نہیں ہوگا, کوئی سیاسی تقریر نہیں ہوگی. البتہ ایک نعرہ ضرور ہوگا, اور وہ نعرہ کیا ہوگا؟ پاکستان زندہ باد, پاکستان. یہ ایک نعرہ بلند ہوگا اور ایک ترانہ ہوگا, وہ ترانہ ہوگا پاک سرزمین شاد باد. اور ایک پرچم ہوگا, وہ پرچم ہوگا پاکستان کا ہلالی پرچم. پاکستان کا پرچم لہرایا جائے گا پاکستان کے طول و عرض میں, اور اس وقت یہ پیغام دیا جائے گا کہ اس پرچم کے تلے ہم ایک ہیں, ہم ایک ہیں, ہم ایک ہیں. اور یہی آواز آپ کی ہے, یہی آواز ہماری ہے. اور اسی آواز کو بلند کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب چیئرمین میاں عبدالغفور بھٹو صاحب کو, وہ تشریف لائیں اور اپنے ایجنڈے کی وضاحت فرمائیں. جناب میاں عبدالغفور بھٹو صاحب استقبال کیجیے گا. میرے گزارش ذرا کھڑے ہو کر استقبال کریں میاں صاحب. نہیں یار نہیں, بیٹھو بیٹھو بیٹھو, تشریف رکھو تشریف رکھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عظیم پاکستانیوں اور اہلیان جہلم, مجھے فخر ہے کہ مجھے موقع ملا کہ میں آپ سے قومی یکجہتی کی گزارشات کر سکوں. حضرات, جہت کے معنی ہوتی ہے سمت, راستہ. یک کے معنی ہوتی ہے ایک. یکجہتی سے معنی ایک سمت. حضرات, آج بھی ہم ایک سمت پہ جا رہے ہیں. اگر تو آپ سے میں رہنمائی حاصل کروں گا, گائیڈنس حاصل کروں گا, میں اپنا صرف سوال آپ کے سامنے رکھوں گا. آج جس سمت پہ ہم جا رہے ہیں, اگر وہ ہماری یکجہتی کی سمت ہے تو پھر ہمیں جاری رکھنی چاہیے. اگر یہ سمت ہماری تباہی کی سمت ہے, یہ سمت ہمارے نقصان کی سمت ہے, تو پھر ہمیں کوئی سمت کا تعین کرنا ہوگا اور سمت پر زوردار انداز میں چلنا ہوگا. حضرات, آج کی سمت نے ہمیں کیا دیا وہ آپ بھی جانتے ہیں. میں تھوڑا سا آپ کی یاد دہانی کرا دیتا ہوں, یاد تازہ کرا دیتا ہوں. 30 سال میں ہم حالت جنگ میں ہیں. میں اس پر بحث نہیں کروں گا کہ وہ جنگ ہماری ہے یا پرائی ہے. یہ آپ بتائیں گے کہ وہ جنگ ہماری ہے یا پرائی ہے. اس جنگ میں ہم نے اربوں ڈالر کا نقصان کیا, اپنی معیشت تباہ کی. اس جنگ میں ہم نے میری معلومات کے مطابق 15 سے 20 ہزار فوجیوں کو قربان کیا. 30 سے 40 ہزار فوجی زخمی ہوئے اور 50 سے 60 ہزار اس جنگ میں سویلین شکار ہوئے. اس جنگ میں لاکھوں افراد بے گھر ہوئے. حضرات, یہ جنگ ختم نہیں ہوئی. جنگ میں ہمارا محسن, جنگ میں ہمارا معاون, جنگ میں ہمارا ہمدرد, جسے حکومت سمجھتی ہے, وہ ابھی اس بات کا مطالبہ کر رہا ہے, ڈو مور, ڈو مور. یہ سوال کا جواب بھی آپ دیں گے. یہ بات آپ نے رکھنی ہوگی, کیا ڈو مور میں ہمارا فائدہ ہے یا نو مور میں فائدہ ہے, یا اسے کہا جائے نکل جاؤ یہاں سے, اب تمہاری ضرورت نہیں ہے, اس میں فائدہ ہے. یہ بات بھی آپ نے بتانی ہوگی. حضرات, اس جنگ میں ہمارے دیگر نقصانات کا آپ اندازہ لگا لیجئے. بجٹ تباہ ہو چکے ہیں, آئے دن بجٹ آتے ہیں,
کہ یہ بھی آپ بتائیں گے کہ وہ بجٹ آپ پر کیا اثر انداز ہوتے ہیں۔ حضرات، مہنگائی کھا چکی ہے، مہنگائی نے زندگی دوبر کر دی ہے اور رہنا مشکل ہو گیا ہے۔ حضرات، ہماری آزادی سلب ہو گئی ہے، بارڈر کے نام کی کوئی چیز نہیں۔ میں فوجی علاقے میں، فوجی شہر میں یہ بات کر رہا ہوں، وہ بہتر جانتے ہیں کہ بتائے آج ہماری سرحد کی کیا صورتحال ہے۔ کیا آزاد مملکت، خود مختار مملکت کی سرحدیں ایسی ہوا کرتی ہیں؟ یہ بھی میں آپ سے آپ پر سوال چھوڑوں گا۔ حضرات، امن اور بدامنی کی صورتحال یہ ہے کہ آئے روز ہماری اہم جگہ، ہماری آبادی جگہ، ہمارے گھر میں خودکش حملے ہو رہے ہیں، اور ان خودکش حملوں کا کوئی تدارک نہیں، کوئی علاج نہیں۔ یہ بھی آپ بتائیں گے کہ وہ خودکش حملے کون کر رہے ہیں۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ مجھے شبہ ہے، بلکہ یقین سے میں کہتا ہوں خودکش حملے بھی وہی کروا رہا ہے۔ کوئی پاکستانی مائی کا لال، کوئی پاکستانی یہ جرت نہیں کر سکتا کہ مسجد یا امام باڑے میں یا اپنی فوج کے گھر میں حملہ کرے۔ نہیں، یہ بھی ڈو مور والا اپنی کاروائی ڈال رہا ہے۔ اگر ڈال رہا ہے ڈو مور والا کاروائی، تو پھر آپ یہ بتائیں کہ اب ہمیں کیا فیصلہ کرنا چاہیے؟ کیا ہمارے حکمران، کیا ہمارے بااختیار حضرات سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ بہت ہو گیا، بہت ہو گیا۔ 3 سال میں اگر تم اس مرض کو جان نہیں سکے تو پھر اس مرض کے لیے اس کی جان چھوڑ دیں، کوئی اور آ کے اس کا علاج کرے۔ اس مرض کا علاج کرنا ہوگا۔ یہ کینسر کی طرح مرض لگ چکی ہے ہمارے معاشرے کو، یہ کھائے جا رہی ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے ٹریڈر بھائی میرے، تاجر بھائی میرے بتائیں، آج 30 سال میں جس حالت میں باہر جو حشر ہوتا ہے، ان کی جو عزت ہوتی ہے وہ دیکھنے والی ہوتی ہے۔ وہ لوگ جہاں بتائیں جو ہمارے باہر ہمارے لیے زر مبادلہ بجوا رہے ہیں، کیونکہ ان کی عزت و احترام کا کیا چیز ہے؟ ہم ایٹمی قوت کہلاتے ہیں، ہم ایٹمی قوت کہلاتے ہیں۔ ہم اللہ کے نام پر یہ ملک لیا، رسول کے نام پر ملک لیا۔ ہم اللہ اور رسول کو جواب دے ہیں۔ کیا ایسا ملک جس ملک کی ایٹم کی حفاظت ہمارے ذمہ ہو، نہ کہ ایٹم کی قوت ہماری حفاظت کرے؟ یہ کیسا ہمارا سوچ ہے؟ حضرات، میں آپ کے پاس آیا ہوں، حاضر ہوا ہوں۔ گیس کو لے لیجئے، بجلی کو لے لیجئے، میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ مجھے بتائیے، اور اپنی بات ان لوگوں کو بھی بتائیے جو اہل حل و عقد ہیں۔ میں آپ کو ایک اور بات بتا دینا چاہتا ہوں۔ میری معلومات کے مطابق ہر ایمبیسی میں زیادہ سے زیادہ 30، 40، 50، 100 آدمی ہوتا ہے۔ کسی ایمبیسی میں 30، 40، 100 آدمی ہوتا ہے، لیکن اس ظالم اور مکار کی ایمبیسی میں 30,000 آدمی ہے۔ وہ 30,000 آدمی کیا کرتا ہے؟ یہ بھی آپ پوچھیے حکمرانوں سے، بتائیں، نشاندہی کریں کہ وہ کیا ایمبیسی میں کلرکی کرتا ہے، ایمبیسی میں ویزے ایشو کرتا ہے، یا ہمارے ملک کی جڑیں کھوکھلی کرتا ہے اور یہاں CID کرتا ہے، انٹیلیجنسیا کا کام کرتا ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ آج ہم یہ تعین کر کے، اپنی جہت متعین کر کے، یکجہتی کی جہت متعین کر کے، اور پھر یہ کہتے ہیں، بڑے دعوے سے کہتے ہیں، یہ ناکام ملک ہے، بھول جاؤ دشمنوں، بھول جاؤ، یہ ناکام ملک کبھی نہیں ہو سکتا، یہ تو خدا اور اللہ کے نام سے حاصل کیا گیا ہے۔ اور کیا کہتے ہیں؟ یہاں فرقہ داریت ہے، کیا کہتے ہیں؟ یہ صوبائی تعصب ہے، یہ ملک ٹوٹنے والا ہے۔ میں یہ بات واضح اور کلیئر کہہ دیتا ہوں کہ یہ خواب ان کے شرمندہ تعبیر نہیں ہوں گے، کسی قیمت پر نہیں ہوں گے۔ اور آپ اٹھیے، باغ سنبھالیے۔ میں بلوچستان میں بھی گیا اور دوبارہ بھی جاؤں گا، سندھ میں بھی گیا اور دوبارہ بھی جاؤں گا، سرحد میں بھی گیا اور دوبارہ بھی جاؤں گا۔ ہم سے، مجھ سے زیادہ محب وطن وہاں رہتے ہیں، بہت محب وطن لوگ ہیں بلوچی، بہت محب وطن لوگ ہیں سرائکی، بہت محب وطن لوگ ہیں سندھی، بہت محب وطن لوگ ہیں سرحدی۔ لیکن اگر ہم ڈو مور کے پیچھے لگے رہے، ہم ڈو مور کو اپنا علاج تلاش کرتے رہے، پھر
फिर बताइए 9/11 के पहले हम अमन की जिंदगी गुजार रहे थे, आज हमारा बाहर निकलना मुहाल हो गया है। अगर आज हम बच्चा स्कूल को भिजवाते हैं तो पता नहीं कि वापस आएगा या नहीं आएगा, तो आप नौकरी पे जाते हैं तो बेगम को और अम्मी को फिक्र होती है कि आप वापस आएंगे नहीं आएंगे। आइए हम यकजहती का पहला मुजाहरा 14 अगस्त को करें और उसके बाद इसी यकजहती को लेते हुए सच, हक, इंसाफ का झंडा बुलंद करें, करप्शन को खत्म करें, अपने मसाइल को हल करें और इस डू मोर करने वाले जाए अपने मुल्क में डू मोर करे अगर उसकी हिम्मत है। मेरी यही गुजारिशात थी और आपके कमेंट्स इस पे चाहता हूं। थैंक यू। झेलम से बराह रास्त नशरियात रॉयल न्यूज़ टीवी की और यहाँ पर कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस का इनकाद हो रहा है। अभी चेयरमैन जनाब मियां अब्दुल गफूर भट्टू साहब अपने इजहार ख्याल कर रहे थे और उन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ, बड़ी वजाहत के साथ और बाशगाफ तौर पर यकजहती का एक रास्ता बताया और मैं समझता हूँ कि वो एक समत ऐसी है कि जिस पर पूरी कौम मुत्तफिक है और मुत्तहिद है। 18 करोड़ पाकिस्तानियों के दिल इसी बात पे धड़कते हैं कि खुदा करे कि वो वक्त आए जब हम अमेरिका की गुलामी से बाहर आ जाएं। अमेरिका की गुलामी ने, और ये बात क्लियर हो गई अब कि शुरू से लेकर आज तक कभी अमेरिका ने दोस्ती के पर्दे में, कभी अमेरिका ने, अभी तो वो डू मोर के तकाजे हैं और इसके साथ साथ हम पर एक 30,000 जैसे वो कह रहे हैं चेयरमैन साहब, बल्कि बात आप खुल के कहिए कि वो सफारतकार नहीं है, वो 30,000 गुंडे हैं रेमंड डेवस की तरह जो यहाँ पर पाकिस्तान की सलामती के साथ खेल रहे हैं। और बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे हुक्मरानों ने उस तरह की गैरत का मुजाहरा नहीं किया कि चाहिए यह था कि उसे मजंग के चौक में फांसी पे लटकाया होता तो आज पाकिस्तान की इज्जत भी सरबुलंद होती, पाकिस्तान की गैरत भी सरबुलंद होती और पाकिस्तानियों के सर भी फख्र से सरबुलंद होते। क्या आखिर अमरीकियों को यहाँ गुंडागर्दी करने का लाइसेंस किसने दिया और क्यों दिया है? पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान के अवाम कम अज कम हुक्मरानों की इस पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं है। खा वो माजी के हुक्मरान हों, ये आज के हुक्मरान हों, ये आइंदा हुक्मरानी के ख्वाब देखने वाले अमरीकी मोहरे हों, पाकिस्तान के अवाम अब जान चुके हैं कि उनकी इज्जत, उनकी गैरत, उनका वकार आज़ादी में मुज़मिर है। वो आज़ादी जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को लेकर दी थी, उस वक़्त किसी ने ये ख्वाब नहीं देखा था कि हम अंग्रेज़ के साम्राज्य से निकलेंगे और अमेरिकी साम्राज्य के तले आ जाएंगे। और आपने ये बात बिल्कुल सही कही और आज हमें उसका अहद करना चाहिए कि ये पाकिस्तान किसी अमरीकियों के लिए नहीं बना था, ये पाकिस्तान अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम पर बना था। हमने वादा किया था, कौम ने वादा किया था, अल्लाह से वादा किया था, अल्लाह के रसूल से वादा किया था। और आपको याद होगा और मेरे साथ हम आवाज होकर उस अहद को जिंदा करें कि पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या। और यही वो रास्ता है यकजहती का जिस पे चलकर ये कौम अपनी इज्जत भी हासिल कर सकती है, वकार भी हासिल कर सकती है, सरबुलंदी भी हासिल कर सकती है और अमेरिका की गुलामी से भी निकल सकती है। अब मैं दावत देता हूँ जनाब साजिद मोदी साहब को, जेहलम के सीनियर सहाफ़ी हैं, तशरीफ़ लाएं और कौमी यकजहती के हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार करें। जनाब साजिद मोदी साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मोहतरम मेहमानान गिरामी और दीगर मेहमान, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप रायट न्यूज़ के चैनल की तरफ से इस कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस में यहाँ तशरीफ़ लाए और मुल्क की सोच की तरफ जो काम रायल न्यूज़ चैनल ने शुरू किया है उसमें आप हम कदम हो रहे हैं। उसके साथ कम अज़ कम आप अपने इश्तराक जो है उसका इजहार कर रहे हैं। रायल न्यूज़ चैनल ने कौमी यकजहती का जो काम शुरू किया है, ये काम न्यूज़ चैनल का नहीं होता बल्कि ये काम कौमी क़यादत का होता है कि कौमी क़यादत
ملک کی تقدیر بنانے اور بگاڑنے کی ذمہ دار ہوتی ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ کام جو پاکستان کی قومی سیاسی یا دوسری قیادت کو کرنا چاہیے وہ کام وہ لوگ کر رہے ہیں جن کے اوپر اس کی ذمہ داری نہیں ہے، اور اس کے لیے میں رائل نیوز چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور قوم کو ایک جگہ متحد کرنے کی تحریک کا آغاز کیا ہے۔ کوئی قوم اس وقت تک کامیاب یا کامران نہیں ہو سکتی، اپنے آپ کو باقی نہیں رکھ سکتی جب اس کے سامنے کوئی مقصد نہ ہو۔ پاکستان بنا تو اس کا ایک مقصد تھا، لیکن پاکستان بننے کے بعد وہ مقصد بھلا دیا گیا اور پاکستانی قوم کو مقصد سے ہٹا کر ادھر ادھر کی باتوں میں لگا دیا گیا۔ ہر ایک اپنی حکمرانی کے لیے دوسروں کو گرانے کے چکر میں ہے، ہر ایک اپنی جگہ بنانے کے لیے دوسروں کو ہٹانے کی فکر میں ہے، کوئی مل کر چلنے کو تیار نہیں ہے، اس قوم کی قسمت بنانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ ماضی کی حکومتیں ہوں، موجودہ حکومتیں ہوں، یہاں صرف حکمران ہی حکمران رہے ہیں۔ یہاں نہ تو قانون کی پاسداری ہے، نہ قانون کی سرپرستی ہے، نہ یہاں پارلیمنٹ کا سپیرنس ہے، نہ عدالتوں میں انصاف ہے، نہ معاشرتی انصاف ہے، نہ سماجی انصاف ہے۔ یہاں صرف اور صرف ایک کلاس ہے اور وہ حکمرانوں کی کلاس ہے جو ہر وقت حکمران رہی ہے اور اس ملک کو کے لوٹ مار میں مصروف رہی ہے۔ قوم کو قوم اسی لیے نہیں بننے دیا گیا کہ اگر قوم بن گئی، پاکستانی قوم، پاکستان کے لوگ پاکستانی قوم بن گئے تو پھر یہ وڈیرا ازم، یہ جاگیرداری ازم، یہ سرمایہ داری ازم اور یہ مذہبی اجارہ داری یہ سب کچھ ختم ہو جائے گی۔ یہ ملک صرف اجارہ داروں کا رہ گیا ہے، جو جس شعبے میں اجارہ دار ہے وہ اس شعبے میں پوری طاقت سے استحصال کر رہا ہے، اور استحصال اگر کسی کا ہو رہا ہے تو اس ملک کے غریب لوگوں کا استحصال ہو رہا ہے، اس ملک کے غریب آدمی کا استحصال ہو رہا ہے۔ وسائل پر امراء قابض ہیں، وسائل پر با اختیار قابض ہیں، خواہ وہ حکومت میں ہے خواہ وہ حکومت سے باہر ہے۔ اگر وسائل پر کسی کو اختیار نہیں تو وہ صرف غریب طبقہ ہے، محنت کش اور مزدور طبقہ ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، آج نیوز چینل کے اس فورم سے میں یہ بات عوام تک، اپنے پاکستان کے دوسرے بھائیوں تک یہ پہنچانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے مسائل کا حل پاکستان کی سیاسی قیادت کے پاس ہے۔ اگر یہ سیاسی قیادت مل کر کام کرے تو پاکستان کے مسائل کا حل نکل سکتا ہے۔ انہیں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں، خواہ یہ حکومت میں ہے خواہ یہ حکومت سے باہر ہے۔ انہیں قومی ایجنڈے پہ آنا ہوگا، ملک کو قومی ایجنڈا دینا ہوگا، اور میں یہ تجویز پیش کر رہا ہوں کہ قومی ایجنڈا بھی انہیں الیکشن سے پہلے دینا چاہیے اور قوم کے پاس اس ایجنڈے کے لیے جانا چاہیے کہ اس ایجنڈے پر عمل درآمد کرنے کا حق عوام کس کو دیتی ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے جناب ساجد مودی صاحب، سینئر جرنلسٹ، جو قومی یکجہتی کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، اور انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ اصل یکجہتی تب ہوگی جب اس ملک کے غریب عوام، اس ملک کے کچلے ہوئے عوام، اس ملک کے پسے ہوئے عوام، مجبور عوام، مظلوم عوام اکٹھے ہوں گے اور اپنے مسائل کا حل تلاش کریں گے۔ اب میں دعوت دیتا ہوں جناب ڈاکٹر قاسم صاحب کو۔ آپ جماعت اسلامی تحصیل دینہ کے امیر ہیں، تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے نوازیں۔ جناب ڈاکٹر قاسم صاحب۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب میاں عبدالغفور بھٹو صاحب اور اسٹیج پہ بیٹھے میرے معزز مہمانان گرامی اور انتہائی قابل احترام صحافی حضرات اور معززین شہر، میں سب سے پہلے تو محترم عبدالغفور بھٹو صاحب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ عمر کے اس حصے میں ہیں کہ جہاں پر لوگ آرام کرتے ہیں، لیکن یہ پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کی سالمیت کے لیے اور قومی یکجہتی کے لیے یہ پشاور سے لے کے کراچی تک اور چترال کے پہاڑوں سے گوادر کے ساحلوں تک کریا کریا بستی بستی یہ سفر کر رہے ہیں، لوگوں کو بیدار کر رہے ہیں. ان کو میں اسلامی عقیدت پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد یہ آپ سے گزارشات کرنا چاہتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہے سب کا، نبی دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات ہی ہوتے تو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے تو کہیں جاتے ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. میرے انتہائی قابل احترام دوستو، مسئلے کا حل ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو رب کی بندگی سے نکال کر امریکہ کی بندگی میں دے دیا ہوا ہے. عوام نے نہیں، حکمرانوں نے، غریبوں نے نہیں، وہ لوگ جو ایک ایلیٹ، جو ایک اوپر کلاس ہے، جو حکمران کلاس ہے، ان لوگوں نے آج صورتحال یہ ہے کہ پاکستان جو اتنا عظیم ملک ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے قربانیاں دیں، جانوں کے نذرانے پیش کیے، خون کے دریا بہائے، اپنی سروں کی فصلیں کٹائیں اور بچوں کو نیزوں کے انہی پہ پرو دیا گیا، لیکن سب کچھ کے باوجود پاکستان بن گیا اور پاکستان کے لوگ پاکستان میں سانس لینے کو ترجیح دیتے تھے. ان کے پورے خاندان جو ہیں قربان ہو گئے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان پہنچ گئے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ایک دھرتی ملی، یہ وطن ملا اور اتنا عظیم، اتنا خوبصورت نقشہ پاکستان کا دنیا کے اس کے نقشے کے اوپر موجود ہے کہ ہر طرح کی سہولت اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن قیادت نہیں ہے. قیادت رب سے نہیں ڈرتی، امریکہ سے ڈرتی ہے اور امریکہ جو ہے وہ سب سے بڑا دہشت گرد ہے. آپ دیکھ لیں، امریکہ کہتا ہے کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے جو ہیں یہ غیر محفوظ ہاتھوں میں ہیں. میں پوچھتا ہوں کہ ذمہ دار امریکہ ہے. سب سے پہلے ایٹم بم امریکہ نے استعمال کیا، ساری دنیا جانتی ہے کہ آج تک بھی اس کے اثرات جاپان کے اندر موجود ہیں. آپ دیکھیں کہ جو رب سے ڈرتے ہیں وہ کسی اور سے نہیں ڈرتے. اس ملک کے اندر میرے دوستو بڑے ذہین قابل لوگ ہیں. اس کے ہمارے سائنسدان، ہمارے جو ڈاکٹرز، ہمارے انجینئرز، ہمارے جو ہیں سائنٹسٹ دنیا کے مانے ہوئے لوگ ہیں. ہمارے فوج کے جوان دنیا کے مانے ہوئے لوگ ہیں. ہمارے ایئر فورس کے بڑے قابل اور انتہائی ذہین قسم کے لوگ ہیں. لیکن افسوس بات کا ہے کہ 100 شہروں کی قیادت گیدڑوں کے ہاتھ میں ہے. یہ افسوس کی بات ہے. میرے دوستو، امریکہ جو ہے اس نے پورا ایک جال بنا ہوا ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ انشاءاللہ العزیز وہ اللہ کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے اور جو اس کو ماننے والے ہیں وہ کسی امریکہ سے نہیں ڈرتے. بات یکجہتی کی ہے کہ پوری قوم جو ہے وہ اپنے اس وطن کے لیے، اپنے اس اسلام کے لیے، جس کلمے کی بنیاد پر بھی بات کی کہ کلمے کی بنیاد پر یہ ملک حاصل کیا گیا تھا، اگر ساری قوم اس پر متفق ہو جائے، متحد ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو شکست نہیں دے سکتی. دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو نہیں توڑ سکتی. آپ شمالی کوریا کی مثال لے لیں، آپ ملیشیا کی مثال لے لیں، وینزویلا کی مثال لے لیں. چھوٹے چھوٹے ملک ہیں لیکن امریکہ کی آنکھوں میں آخر آگے بات کرتے ہیں. امریکہ کبھی بھی پاکستان کا دوست نہیں ہو سکتا. یہ آج کی بات نہیں ہے. آج سے 1500 سال پہلے ہمارے آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ آپ یہود و حنود پر کبھی بھروسہ نہ کریں، وہ کبھی آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، وہ اندر سے آپ کے دشمن ہیں. ان پر کبھی بھروسہ نہ کریں. بھروسہ کریں تو اپنے عوام پر بھروسہ کریں، بھروسہ کریں تو اپنی علماء کرام پر بھروسہ کریں، اپنے ان لوگوں پر بھروسہ کریں جو پاکستان کی ترقی کے لیے خواہشمند ہیں. میرے دوستو، وقت جو ہے وہ کم ہے اور بہت سے دوستوں نے باتیں کرنی ہیں. میں ایک بار پھر محترم عبدالغفور بھٹو صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں ان کی دعا بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. اور جب بھی آپ یہ 14 اگست کو کوئی بھی کانفرنس بنائیں، دامے در میں قدمے سخنے، انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں. اس ملک کی بقا کے لیے ہم ایک ہیں. انشاءاللہ یہ وطن باقی ہے تو ہمارے کاروبار بھی ہیں، ہمارے سب کچھ ہیں، ہمارے گھر بھی محفوظ ہیں. اگر یہ وطن نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. میرے دوستو، اس وطن کے لیے آپ سب لوگ متحد ہو جائیں اور ان لوگوں کو جو امریکہ کے اعلی کار ہیں، جو امریکہ کے کاسا لیس ہیں، ان کو بالکل مسترد کر دیں. انشاءاللہ العزیز بالآخر فتح اسلام کی ہونی ہے. فتح انشاءاللہ پاکستان جو ہے دنیا کے نقشے پر انشاءاللہ قائم رہے گا. وما علینا الا البلاغ المبین. یہ تھے جناب ڈاکٹر قاسم صاحب جو
اظہار خیال کر رہے تھے قومی یکجہتی کے حوالے سے۔ اب میں درخواست کرتا ہوں جہلم چیمبر آف کامرس کی نمائندگی کر رہے ہیں جناب حاجی محمد ظہیر صاحب، تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے نوازیں۔ جناب حاجی محمد ظہیر صاحب، سینئر ایگزیکٹو، جہلم چیمبر آف کامرس۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جناب چیئرمین میاں عبدالغفور بھٹو صاحب کو جہلم چیمبر آف کامرس اور اسمال انڈسٹری اسٹیٹ کے پلیٹ فارم سے ویلکم کرتا ہوں۔ میاں صاحب کی انتہائی کوششیں ہیں جی، تقریباً 2-3 ماہ پہلے بھی میاں صاحب ہمارے چیمبر آف کامرس میں تشریف لائے تھے۔ باقی یہ ساجد مودی صاحب نے جس طرح فرمایا کہ یہ عمر تو ویسے ان کے آرام کرنے کی ہے، لیکن آفرین ہیں کہ یہ قومی یکجہتی کے لیے ملک کے کونے سے دوسرے کونے تک یہ کر رہے ہیں۔ ملٹی نیشنل کمپنیاں اس خطے میں آئیں تو انہوں نے جو کیا وہ تقریباً آپ سب لوگوں کو پتہ ہوگا، یہ جہاں بھی گئے ہیں انہوں نے یہی کیا ہے۔ میں تھوڑا سا رائل ٹی وی کے اس پلیٹ فارم سے، موضوع تو آج کا شاید یہ نہیں ہے، لیکن یہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ اسمال انڈسٹریل اسٹیٹ میں انہی ملٹی نیشنل کمپنیوں نے وہ دھاندلی مچائی ہوئی ہے کہ آپ مطلب ہے سوچ، انڈسٹریل صنعتی پلاٹوں پہ ٹریڈنگ اور اس طرح کے یہ سارے۔ تو بہرحال میاں صاحب کو سلام جی کہ ان کی قومی یکجہتی میں ہم بالکل ہر طرح سے شامل ہیں۔ السلام علیکم۔ شکریہ جناب حاجی محمد ظہیر صاحب، آپ نے بڑے کلیئرٹی کے ساتھ میاں صاحب کی قومی یکجہتی کی تحریک سے وابستگی کا اظہار کیا ہے اور ہم اس پر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اب میں دعوت دیتا ہوں جناب ڈاکٹر مہر رشید صاحب کو، آپ پریزیڈنٹ ہیں سٹیزن فورم جہلم کے۔ جناب ڈاکٹر مہر رشید صاحب ابھی نہیں پہنچے۔ سید خلیل شاہ کاظمی صاحب، پریزیڈنٹ مسلم کانفرنس آزاد کشمیر۔ جناب سید فیصل شاہ کاظمی صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نہایت ہی قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ آج کا جو پروگرام جس کا عنوان قومی یکجہتی کانفرنس ہے، اس کے عنوان سے آج کا یہ پروگرام کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے میں چیئرمین رائل نیوز جناب میاں عبدالغفور صاحب کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اور ان کی ٹیم جناب غلام مصطفیٰ بٹ صاحب جو بیورو چیف ہیں، اور ان کی تمام ٹیم کو یہ خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ آج کے مشکل دور میں آج کے یہ جو جس کی اشد ضرورت تھی جس موضوع کی، انہوں نے آج اس کے موضوع کے نام پہ یہ پروگرام کا انعقاد کیا۔ حاضرین محترم، مجھ سے پہلے تمام کچھ لوگوں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ جناب چیئرمین صاحب نے بھی بڑے اچھے انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کیا، تو اس حوالے سے میں کچھ چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ چیئرمین صاحب نے کہا کہ یہ جنگ ہمیں بتایا جائے کہ یہاں آپ بتائیں کہ یہ جنگ جو آج ہو رہی ہے، جو ہمارے بارڈروں پہ ہو رہی ہے، یہ کس کی ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ ہماری نہیں ہے، یہ جنگ امریکہ کی ہے، اور وہ اپنی مفاد کے لیے یہ جنگ لڑ رہا ہے۔ امریکہ ہمارا کبھی بھی دوست نہیں رہا۔ آج تک ہمارے ملک کو جتنی مشکلات کا سامنا ہے، اس میں سب سے اہم رول مہنگائی ہے، یا جو بھی ہمارے ملک میں دہشت گردی ہو رہی ہے، اس میں امریکہ کا اہم رول ہے۔ اس میں اسرائیل، انڈیا، جو ہمارے جو ملک کے دوسرے ملک بھی ملوث ہیں۔ تو لیکن ہمیں دکھ سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے ملک کے ہمارے حکمران، ان کو پتہ بھی ہے کہ یہ لوگ، یہ ملک ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں ہمارے ملک کو، اس کے باوجود ان کے ڈو مور کہنے کے پر لبیک کہہ رہے ہیں۔
آپ نے دیکھا کچھ پچھلے تھوڑا عرصہ پہلے ہماری ایک بہن ڈاکٹر عافیہ کو، جس نے کوئی خاص کوئی جرم نہیں کیا تھا، اس کو 85 سال عمر کی قید سنائی گئی امریکہ میں، اور وہ ایک لانتی جو یہاں پہ آیا تھا ریمنڈ ڈیوس، جس نے ہمارے مسلمان بھائیوں کو بے دردی سے شہید کیا، اس کو جیل میں بھی پروٹوکول دیا گیا، پروٹوکول کے ساتھ رکھا گیا، اور پھر ہمارے حکمرانوں نے پروٹوکول کے ساتھ بڑی عزت طریقے سے اس کو اس ملک سے خیر باد کہا۔ یہ ہمارے لیے بڑے دکھ کی بات ہے۔ آج ہمارے ملک میں 9/11 کا واقعہ جب ہوا تو آپ کو پتہ ہے اس کے بعد جو ہمارے مسلمان، یہ ایک سب ڈرامہ تھا، 9/11 میں جو ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ اس کے بعد مسلمان ملکوں کے خلاف یہ ایک بہانہ بنایا گیا تھا، اسی سے یہ کی ایک لڑی ابھی پچھلے دنوں جو ایبٹ آباد میں جو ایک ہوا ہے، ڈرامہ رچایا گیا ہے اسامہ کا، یہ سب اسامہ اور اوباما کا سب ڈرامہ تھا۔ میں سمجھتا ہوں کوئی وہاں پہ اسامہ موجود نہیں تھا، اسامہ کو آج بہت پہلے، آج سے پہلے مار دیا گیا تھا، وہاں پہ کوئی اسامہ موجود نہیں تھا۔ یہ ایک ہمارے ملک کے خلاف بہت بڑی گہری سازش تھی، اور میں سمجھتا ہوں ہمارے حکمرانوں کو جاگنا چاہیے، جنہوں نے امریکہ کو اس مشن پہ مبارکباد بھی دی۔ یہ ہمارے لیے بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہماری ملک کی سالمیت ہمارے خطرے میں ہے۔ آج میں یہ سمجھتا ہوں آج یہ رائل نیوز نے جو پروگرام کا انعقاد کیا ہے، اس وقت ہماری ملک کا جو پوزیشن ہے 1965 1971 کی جنگ کے سے زیادہ مشکلات دور میں گزر رہی ہے۔ آج ہم کو مختلف محاذ پہ جنگ لڑنی پڑ رہی ہے، اس میں مہنگائی سے بھی ہمیں جنگ لڑنی پڑ رہی ہے، اور ہمارے بارڈروں پہ بھی ہمارے دشمنوں سے بھی جو ہمارے ملک کے دشمن ان سے بھی جنگ لڑی جا رہی ہے۔ لیکن دکھ کی بات ہے کہ ہمارے حکمران اس کے باوجود آنکھ بند کیے ہوئے ہیں۔ وہ اس کے بارے میں ہمیشہ آج بھی امریکہ کے کہنے پر ڈوم اور جیسے وہ کہہ رہے ہیں، لیکن ان کو کوئی شرم نہیں آ رہی۔ لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا خدا کے لیے آئندہ جو الیکشن آئیں ان میں ایسے لوگوں کو منتخب کریں جو اس ملک کے لیے اچھے خیالات رکھتے ہیں، اپنے ووٹ کا استعمال ایسے لوگوں کے لیے کریں جو اس ملک کے لیے سوچیں اور اس ملک کے خارجہ پالیسی کے بارے میں سوچیں۔ آج ہمارے ملک میں تاکہ ہمارے ملک خوشحال ہو، ہمارے ملک میں الحمدللہ اتنی معدنیات کسی دوسرے ملک میں نہیں ہیں جتنی ہمارے ملک میں۔ ہمارے پاس کوئلہ ہے، ہمارے پاس سونے کی کان موجود ہے، ہمارے پاس ہر وہ دنیا کی معدنیات موجود ہیں جو کسی دوسرے ملک کے پاس نہیں ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں وہ معدنیات نکالنے کے لیے ہمیں دوسرے ملک سے اجازت لینی پڑتی ہے، جس کی وہ ہمیں دوسرے ملک اجازت نہیں دے رہے۔ اور میں آخر میں ایک بار پھر رائل نیوز کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، اور میں چیئرمین صاحب کا اور ان کی تمام ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جیلم میں اس اہم موقع پر اور اہم ملک میں جو اس وقت چل رہا ہے، مشکل دور چل رہا ہے، اس موقع پہ یہ پروگرام کیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شکریہ جناب کاظمی صاحب۔